نصیب اور صبر۔ کچھ چیزیں نصیب کا حصہ نہیں بھی ہوتی، پر تمہارا صبر اور تمہارا یقین تمہیں ان منزل تک لے جاتا ہے جہاں کن ہوتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے تم صبر کی انتہا کر دو، میں موضوع کی انتہا کر دوں گا۔ کیا آپ بھی صبر کرنا جانتے ہیں؟ غصہ۔ جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی کرتا ہے اور وہ اتنا ہی صاف دل رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہادر شخص وہ نہیں جو طاقت رکھتا ہو، بلکہ بہادر شخص تو وہ ہے جو اپنے غصے کو پی جاتا ہو۔ مکافات عمل۔ دنیا مکافات عمل ہے، کسی کا بھی صبر ضائع نہیں جاتا۔ یقین رکھیے اللہ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی آپ کے ساتھ کی گئی ایک ایک اذیت کا بدلہ لے کر رہے گا، اور بے شک وہ بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ برداشت سے زیادہ۔ اور جب آپ کو لگے کہ اللہ کی مدد، اللہ کا جواب نہیں آ رہا، تو آپ اپنے صبر کو مضبوطی سے تھام لینا، کیونکہ آزمائش جہاں برداشت سے زیادہ ہو جاتی ہے وہیں سے کوئی نہ کوئی معجزہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کو بتایا کریں، اپنے دل کی کیفیت اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ اب یقین کرے کہ وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا، بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ اللہ بہتر کرے گا، اور ایک دن تمہیں سمجھ آ جائے گا کہ اللہ کا تمہیں دیر سے نوازنا تمہارے حق کو بہتر بنانے کے لیے تھا۔ بے فکر ہو جاؤ، وہ تمہارے دل کی حالت سے بہتر واقف ہے۔ تم بس ہر پریشانی اللہ کو بتا کر بے فکر ہو جایا کرو۔ اگر ایمان مضبوط ہو تو ہر چیز مل جایا کرتی ہے۔ اللہ ذوالجلال ہے۔ جب انسان بے حد تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، تو یقین مانو کہ فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے، اور وہ آہ ساتویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو ظالم بچ نہیں سکتا۔ وہ معاملہ ایسا حل ہوتا ہے کہ آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ وہ رحمان اور رحیم تو ہے، مگر کیا تم نے سنا نہیں؟ وہ اللہ کی لاٹھی۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ پہلے ڈھیل دیتا ہے اور پھر دیتا جاتا ہے، اور وہ جب رسی کو کھینچتا ہے تو انسان منہ کے بل آ کر گرتا ہے، اور پھر کائنات کی کوئی شے اسے نہیں اٹھا سکتی۔ وہ لوگ جو تمہارے ساتھ ظلم کر کے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ وہ آج نہیں تو کل مکافات عمل کا مزہ ضرور چکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے، نہ وہ بیزار ہو گیا۔ اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب بھی تم اسے پکارو گے وہ تمہیں جواب دے گا۔ تم پلٹ کر آنے میں دیر کرتے ہو، مگر وہ دیر نہیں کرتا، وہ بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے۔ وہ وقت دور نہیں ہے جب تمہیں تمہارا رب اتنا عطا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اللہ سے رو کر مانگنا۔ جو کچھ بھی تم اللہ سے رو کر تڑپ کر مانگتے ہو، دیکھنا ایک دن حقیقت میں تمہارے سامنے ہوگا انشاءاللہ۔ دعاؤں میں شدت۔ جب ہر چیز الجھ گئی ہو، ہر چیز اپنی جگہ سے بکھر گئی ہو، سمیٹنے سے بھی تو نہ سمٹے، تو ان چیزوں کو وہی چھوڑ دینا اور اپنی دعاؤں میں شدت اختیار کرنا۔ جب تم اپنی دعاؤں میں شدت اختیار کرو گے تو ہر چیز اپنے آپ سمٹنے لگے گی۔ قرآن سے جواب۔ میں نے سسک کر کہا، یا اللہ میرے ہاتھ خالی ہیں، تو اللہ نے قرآن سے جواب دیا، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ دعا کا اختیار۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے، تمہاری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ تمہیں دعاؤں کا توفیق ملنا ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہارا صبر گواہ ہے
کہ تمہارے لیے کن فیکون لکھا جا چکا ہے اور تمہارے صبر کا صلہ اب تمہیں مل کر رہے گا۔ اللہ سے التجا، اداسی تو تمہارا امتحان ہوتی ہے کہ تم کب تک انتظار کرتے ہو، پھر تمہیں وہ سب واپس دے دیا جاتا ہے جس کے بارے میں اللہ سے التجا کیا کرتے تھے۔ قبولیت کی گھڑی، ہو سکتا ہے یہی قبولیت کی گھڑی ہو اور تمہیں وہ سب مل جائے جسے پا کر تم خوش ہو جاؤ۔ ایک بار پھر ہمت کر کے اس سے مانگ لو، وہ دینے پر قادر ہے، وہ تمہیں ضرور عطا کرے گا۔ دیری میں بہتری، انتظار کی اذیت کے بعد ہی تو یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملوایا گیا تھا۔ اسے سزا سمجھ رہے ہو، اس دیری میں تمہارے لیے بہتری چھپی ہے۔ بے شک سورۃ یوسف کی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں ہماری پسندیدہ چیز سے آزماتا ہے تاکہ اس کو پانے کی طرف میں ہم اللہ کے اور قریب ہو جائیں۔ تہجد پڑھا کرو، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعا میں مقدر میں لے آتی ہے۔ اللہ پر چھوڑ دیا، میں نے اپنی قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی طاقت، تمہارا اس چیز کو ناممکن سوچنا اپنی جگہ ہے، لیکن وہ تو اللہ ہے نا جس سے مانگا ہے، اور ایسا تو نہیں کچھ جو تمہارا اللہ نہ کر سکے۔ اللہ سے یقین کی دعا مانگانا، دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدلتے ہیں۔ تم اتنے یقین سے مانگو کہ تمہارے یقین کے بعد کہانی معجزوں کی لکھی جائے۔ دعا کا پورا ہونا، مسلسل ایک ہی دعا کو ہر نماز میں مانگنا کوئی اتفاق تو نہیں ہے۔ یقین رکھو اگر اللہ دل سے دعا کا خیال نہیں نکال رہا تو پھر اس دعا کا پورا ہونا تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ آزمائش اس کے راضی ہونے کی دلیل ہے، وہ سب کو نہیں آزماتا، وہ صرف ان کو آزماتا ہے جن کو وہ چن لیتا ہے۔ ہار نہ مانو، دعا کرتے رہو، انشاءاللہ بہت جلد تمہاری ساری دعائیں قبول ہونے والی ہیں۔ بے شک اللہ ہے نا، جب تم گہرے درد میں سوالی بن کے اللہ کے سامنے جاتے ہو، جب تم بے بیاں خاموشیاں لے کے اللہ سے فریاد کرتے ہو، جب تم اپنی خطاؤں کی ٹوکری لے کے اس سے رحم کی بھیک مانگتے ہو، تو وہ اپنی ساری رحمت سمیت کے تمہارے استقبال کرتا ہے، اپنے پر سکون سی یاد میں لپیٹ کے دنیا کے ہر درد سے آزاد کر دیتا ہے، اپنے نور سے تمہارا بکھرا ہوا دل پر نور کر دیتا ہے، بس اس کی طرف آنے کی ذرا سی دیر ہے۔